فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ آتی ہے جو مصر میں موجود تمام گھروں کو جلا دیتی ہے۔ اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً مار دیا جائے۔ اس حکم کے بعد بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو مار دیا گیا۔ You were warned. He is the giver of life and the taker. I have chosen you, Moses. سال 3000 BC ایجپٹ میں ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا جو اپنے ظلم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کا نام مصعب بن ولید تھا جسے آج ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ ان پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت کے سال گزرتے گئے اور گزرتے سالوں کے ساتھ اس کا ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن اس نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو گرا دے گا۔ کچھ دن کے بعد فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ آتی ہے جو مصر میں موجود تمام گھروں کو جلا دیتی ہے مگر بنی اسرائیل کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون اپنے خواب سے ڈرا ہوا اٹھا اور اس نے اپنی حکومت کے تمام مشیروں اور جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنا خواب سنایا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ یہ خواب سننے کے بعد جادوگروں اور مشیروں نے اسے بتایا کہ اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں ایجپشین یعنی کہ مصری مارے جائیں گے اور اسی بچے کے ہاتھوں فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً مار دیا جائے۔ اس حکم کے بعد بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو مار دیا گیا اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا۔ یہ قتل و غارت کئی سال تک چلتی رہی مگر ایک دن فرعون کے مشیروں نے اسے آ کر کہا کہ بنی اسرائیل کے تمام بوڑھے مرتے جا رہے ہیں اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے ہم مار دیتے ہیں۔ اس طرح تو کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کا کوئی مرد باقی نہیں بچے گا اور اس طرح ہم کسے اپنا غلام بنائیں گے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی کہ جو بھی لڑکا 1 سال پیدا ہو اسے مار دیا جائے لیکن اگلے سال جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے چھوڑ دیا جائے اور اس پالیسی پر عمل ہونے لگا۔ اب جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا اس دن حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون نے جنم لیا اور اگلے سال جب بچوں کو مار دیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو خوف تھا کہ ان کے بچے کو مار دیا جائے گا۔ تب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا، اسے دودھ پلا، پھر تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور حضرت موسیٰ کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور اسے دریائے نیل میں جا کر چھوڑ دیا۔ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے انہیں دریا میں چھوڑا تو اللہ کے حکم سے یہ ٹوکری تیرتی ہوئی فرعون کے محل کے پاس آ گئی۔ وہاں فرعون کے نوکروں نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور اس بچے کو لا کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے حوالے کر دیا۔ جناب آسیہ ایک نیک اور خوبصورت دل کی عورت تھی۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لہٰذا وہ انہیں لے کر فرعون کے پاس گئے اور اسے اپنے پاس رکھنے کو کہا۔ فرعون اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت حیران تھا کہ وہ اس بچے سے کس قدر محبت کر رہی تھی، تو فرعون نے بچے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اسی سال پیدا کیا کہ جس سال بچوں کو مار دیا جانا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ جوان ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طاقت اور دین کا علم عطا کیا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو کچھ مصری پیٹ رہے تھے۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو مصریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری سپاہی کی ہلاکت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اس مصری کی ہلاکت پر بہت دکھی تھے کیونکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کرتے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اس مصری سپاہی کے قتل کی بات جب دربار تک پہنچی تو ان کے چیف نے حضرت موسیٰ کے قتل کا حکم دیا۔ یہ بات جب حضرت موسیٰ کو پتہ چلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور وہ سفر کرتے کرتے مصر سے بہت دور چلے گئے۔
حضرت موسیٰ مدیان کی طرف سفر کر رہے تھے جو سیریا اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے۔ موسیٰ نے لگاتار 8 راتوں تک سفر کیا، جہاں وہ دن کے وقت چھپ جایا کرتے اور رات کو سفر کرتے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ ایک جگہ پر پہنچے جہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلانے چشمے پر لائیں، مگر چشمے کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا جسے 10 لوگ مل کر ہٹا سکتے تھے۔ موسیٰ نے پیاس کو چھوڑ کر ان عورتوں کی مدد کی اور اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت طاقت بخشی تھی۔ ان عورت نے چشمے سے اپنے ریوڑ کو پانی پلایا اور واپس گھر چلی گئی۔ گھر جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو موسیٰ کے بارے میں بتایا تو ان کے باپ نے حضرت موسیٰ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ موسیٰ نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہاں انہوں نے عورتوں کے باپ کو سب سچ بتا دیا، وہ مصر سے کیوں بھاگ کر آئے تھے۔ اس بوڑھے انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بوڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے رشتے کی دعوت دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ لیکن اس کے بعد بھی 8 سال تک حضرت موسیٰ وہیں پر رہے، کیونکہ انہیں اس جگہ کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور گھر تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس مصر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی اب اس مصری سپاہی کو مارے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ مصر جانے میں اب بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو لیا اور مصر کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدل دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام کوہ طور تھا۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی نظر آئی۔ موسیٰ جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ لینے گئے۔ جیسے ہی وہاں آگ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ پھر انہیں آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے شاخیں توڑتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ اسی آواز نے انہیں حکم دیا، اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فوراً ہی لاٹھی سانپ بن گئی۔ دوبارہ آواز آئی، ڈرو نہیں اور اس لاٹھی کو پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اب جیسے ہی اس سانپ کو پکڑا تو وہ سانپ واپس لاٹھی میں بدل گیا۔ موسیٰ کا ڈر ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ چادر میں ڈال دو۔ جب انہوں نے اسے باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ 2 نشانیاں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ کو حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون سے بھر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس گئے اور انہیں اپنا پیغام پہنچایا اور اللہ کے راستے پر آنے کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا موسیٰ پاگل ہے جو مجھ جیسے انسان کے سامنے ایسی بات کرنے کی جرأت کر رہا ہے۔ فرعون نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا، میں انہیں تمہارے ساتھ کیوں بھیجوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو حراست میں لے لیا۔ فرعون نے دنیا کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا اور موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور ہر کوئی اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس مقابلے کے شروع ہونے سے پہلے موسیٰ اٹھے اور بڑے ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر اگر تم نے اللہ پر اس کے معجزات کو جادو کہا اور فرعون کے ساتھ دیانتداری سے جھوٹ باندھا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے یہ بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پہسے اور جاہو جلال کے نشے میں تھے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، پہلے وہ اپنا جادو دکھائے۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینکی تو ان کی لاٹھیاں اور رسیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ زور زور سے ہلنے لگا۔ پھر ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔
یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ ایک ایک کر موسیٰ کے بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ ان کے ہاتھوں میں لاٹھی بن گئی۔ ہجوم ایک بڑی لہروں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور جوش و خروش سے چیخنے لگا۔ ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ کی قدرت کو دیکھ کر جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کیا اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ معجزات دیکھنے کے بعد فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ وہ ان معجزات کی وجہ سے بہت حیران تھا اور انتہائی غصے میں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا کلائمیکس آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آ گیا۔ جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر ایک سمندر کے پاس پہنچے، اب آگے رستہ ختم ہو چکا تھا اور پیچھے فرعون کی پوری فوج تھی۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے، موسیٰ تو نے ہمیں پھنسا دیا۔ لیکن موسیٰ نے کہا، میرا رب رستہ بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ دیکھ کر ساری قوم حیران تھی کہ سمندر کا پانی ہٹ گیا اور پانی کے درمیان ایک رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ گزرنے لگا تو اللہ کے حکم سے سمندر نے فرعون اور اس کی ساری فوج کو لپیٹ میں لے لیا اور اس طرح فرعون اپنی ساری فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ 1898 کو ریڈ سی آج یہ لاش کائرو کے میوزیم میں رکھی ہے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے دنیا میں کیا کچھ کیا اور آج فلسطین اور اسرائیل کا کیا واقعہ ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس سیریز کو فالو کریں۔